آپ کو ہر کچھ دن کے بعد کسی کے کندھے پر سر رکھ کے رونے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہر وقت دوسروں سے تسلی لینے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم تسلی دینے والے بنیں۔ صبر کی تلقین دینے کا نام ہوتا ہے، ہر وقت لیتے رہنے کا نہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ کم ظرف انسان دوسروں سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک اس انسان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور اسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین بے حد مہربان ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محبت میں لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، یقین نہ آئے تو سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کر لیں۔ ہم مشرقی لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں، بیٹی کی رخصتی کے خیال سے گھنٹوں روتے رہتے ہیں اور ان کے دل کے ارمانوں کی رخصتی پر ایک آنسو نہیں بہاتے۔ ہر بات ہی الٹی ہے میری کہانی میں، کشتیاں ہوا میں ہے اور چراغ پانی میں۔ لڑکیاں تتلیوں کی مانند ہوتی ہے، محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگے تو رنگ نکھر جاتے ہیں اور بدقسمتی سے ناقدروں کے ہاتھ لگ جائے تو ان کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، دعا قبول ہو جائے تب بھی، نہ قبول ہو تب بھی، کہ دعائیں رد نہیں ہوتی، جواب ضرور آتا ہے۔ جھولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گرتا ہے۔ جس شخص کے ساتھ آج آپ کا حرام کا تعلق ہے، جس کی وجہ سے آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اسلام کے حدود پار کر رہے ہیں، سوچو وہ کل روز محشر آپ ہی کے خلاف بات کرے گا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور پھر فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچاتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ پتہ ہے صحیح معنوں میں لکی کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی اچھائی اور اخلاق لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کر دیں۔ عین ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ عورت تو اتنی نازک ہے صاحب کہ اسے جنگ میں بھی مارنے سے منع کیا گیا ہے اور تم لوگ اسے محبت میں مار دیتے ہو۔ ساتھ چلتا ہے سدا موڑ جدائی والا، یہ محبت کوئی آسان سفر تھوڑی ہے۔ فکر مت کرو، آ جائے گی، ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ دکھا اور بتا دے گا۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ لفظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے، نامکمل امن فساد پیدا کرتا ہے۔ مرد کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں، دنیا کی کوئی شے بھی مرد کے لیے دل و دماغ کو پرسکون نہیں کر سکتی سوائے اس کی من پسند عورت کے۔
इंसान को सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसे मुस्तकिल मोहब्बत की ज़रूरत होती है। जो शख्स आपको कुछ दिन मोहब्बत दे और कुछ दिन भूखा रखे, तो ऐसे शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि आप पर ज़हनी तशदीद करता है। बुरा दोस्त कोयले की मन्नत है, अगर जलता होगा तो आपका हाथ जला देगा, अगर बुझता होगा तो आपके हाथ काले कर देगा। आप अपने माजी को कैद ना बनाओ, वो जिंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सज़ा नहीं।